میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ ساس نے آ کر کہا، آج تمہارے سسر کا آخری دن ہے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ ان کی بیماری کی وجہ سے کہہ رہی ہیں، لیکن جب میں نے انہیں دودھ کے گلاس میں ایک سفید پاؤڈر ملاتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ رات کو دسترخوان پر میں نے خاموشی سے سسر اور ساس کے گلاس بدل دیے۔ دودھ پیتے ہی ساس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے جب زہر کا نام بتایا تو شوہر نے مجھے نہیں بلکہ میرا نام سارا ہے، اور میری زندگی کی یہ انتہائی ہولناک، لرزہ خیز، رونگٹے کھڑے کر دینے والی دردناک، قابل فراموش داستان ایک ایسی سیاہ تاریخ اور منحوس رات سے شروع ہوتی ہے جس نے میرے ہنستے کھیلتے اور خوشیوں سے بھرے ہوئے گھرانے کو ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے ماتم قدے میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اور مجھے ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میری شادی اس شہر کے ایک انتہائی معزز، پرانے اور بے پناہ دولت مند گھرانے میں ہوئی تھی، جس کی مثالیں پورے علاقے میں دی جاتی تھیں۔ ہمارے خاندان کی شرافت اور امارت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ میرے سسر، جن کا نام حاجی شفاعت تھا، شہر کے سب سے بڑے نامور اور انتہائی کامیاب تاجروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا تجارتی کاروبار ملک کے کونے کونے اور دور دراز کے شہروں تک انتہائی وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ حاجی شفاعت ایک انتہائی شفیق، مہربان اور اصول پسند انسان تھے، جن کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے ہر کوئی ان کی دل سے عزت کرتا تھا اور ان کا نام احترام سے لیتا تھا۔ میری ساس رضیہ بیگم ایک انتہائی رعبدار، باوقار اور سخت گیر خاتون تھی، لیکن ان کے دل میں اپنے شوہر اور بچوں کے لیے بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے تمام معاملات کو انتہائی خوش اسلوبی اور سختی سے چلاتی تھی، اور ان کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ میرے شوہر زبیر حاجی شفاعت کے بڑے بیٹے تھے، اور وہ اپنے والد کے کپڑے کے وسیع و عریض کاروبار کو انتہائی محنت اور لگن سے سنبھال رہے تھے۔ زبیر ایک انتہائی سنجیدہ، سمجھدار اور محبت کرنے والے شوہر تھے، جنہوں نے مجھے اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی یعنی میرے دیور، جن کا نام کامران تھا، وہ زبیر سے بالکل مختلف مزاج کے مالک تھے۔ کامران ایک انتہائی چالاک، تیز تراز اور دنیاوی خواہشات میں غرق رہنے والا نوجوان تھا، جسے حاجی شفاعت نے اپنی کیمیائی ادویات اور کھاد بنانے والی ایک بہت بڑی فیکٹری کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ کامران کو ہمیشہ دولت اور جائیداد کی ہوس رہتی تھی، اور وہ اکثر گھر میں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بلا وجہ کی بحثیں چھیڑتا رہتا تھا، لیکن حاجی شفاعت کی موجودگی کی وجہ سے وہ کبھی کھل کر اپنی بغاوت کا اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ ہماری رہائش گاہ کسی عظیم و شان محل یا کسی بادشاہ کے پرکشش دربار سے کم نہیں تھی، جس کی اونچی اور مضبوط چار دیواری اسے ایک ناقابل تسخیر قلعے کی روپ دیتی تھی۔ اس حویلی میں درجنوں وسیع اور عریض کمرے تھے، جن کے فرش پر انتہائی قیمتی اور نرم پتھر لگایا گیا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور چھتوں سے قیمتی فانوس لٹکتے تھے۔ سب کچھ انتہائی پرسکون اور خوشگوار انداز میں چل رہا تھا کہ اچانک ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، اور حاجی شفاعت ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو گئے۔ ان کے دل کے پٹھے انتہائی کمزور ہو چکے تھے، اور انہیں چلنے پھرنے میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی اس اچانک بیماری نے پورے گھر کے ماحول کو اداس اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔
رضیہ بیگم نے اپنے شوہر کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ سارا دن ان کے بستر کے پاس بیٹھی رہتی، انہیں ان کی دوائیں دیتی اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی۔ حاجی شفاعت کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور وہ مکمل طور پر بستر پر محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ گرمیوں کا موسم اپنے پورے عروج پر تھا اور شہر میں شدید حبس اور گرمی کی لہر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک انتہائی گرم اور حسب زدہ شام تھی جب میں رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں موجود تھی۔ کچن کا ماحول چولہے کی تپش کی وجہ سے مزید گرم ہو رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ روٹیاں بنا رہی تھی کیونکہ حاجی شفاعت کو ہمیشہ انتہائی نرم اور پھولی ہوئی روٹی پسند تھی۔ میں چولہے کے پاس کھڑی آٹے کا پیڑا بیل رہی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری ساتھ رضیہ بیگم کچن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور ایک نامعلوم سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں شیشے کا ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار گلاس تھا جس میں خالص دودھ بھرا ہوا تھا۔ رضیہ بیگم نے وہ گلاس کچن کے ماربل کے کاؤنٹر پر رکھا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، سارا جلدی سے کھانا تیار کر لو کیونکہ آج تمہارے سسر کا آخری دن ہے۔ رضیہ بیگم کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے میرے دماغ میں ایک عجیب سی کھلبلی مچا دی۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ شاید وہ حاجی شفاعت کی بیماری کی تکلیف کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں کہ آج ان کی بیماری کا آخری دن ہے، یا شاید انہیں کوئی روحانی تسلی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے میری نظر رضیہ بیگم کے ہاتھوں پر پڑی تو میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور میرا ماتھا بری طرح ٹھنکا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ بیگم نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس میں موجود ایک عجیب سا سفید پاؤڈر اس دودھ کے گلاس میں انتہائی احتیاط کے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ 2 چمچ کی مدد سے اس سفید پاؤڈر کو دودھ میں حل کر رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار اور خوفناک چمک تھی جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین پوری قوت کے ساتھ کھسک گئی۔ میرا سانس میرے گلے میں کسی سوکھے کانٹے کی طرح اٹک گیا اور میرے دل کی دھڑکن ایک زوردار دھماکے کے ساتھ تیز ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ سفید پاؤڈر کوئی عام دوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حاجی شفاعت کی تمام دوائیں میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کے کمرے میں رکھ کر آتی تھی، اور میں نے آج تک ایسی کوئی شیشی یا ایسا کوئی سفید پاؤڈر ان کی دواؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں شکوک و شبہات اور انتہائی خوفناک خیالات ایک بھیانک طوفان کی طرح جنم لیتے گئے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا رضیہ بیگم اپنے شوہر کی بیماری سے اس قدر تنگ آ چکی ہیں کہ وہ انہیں اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ جائیداد پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کے لیے اپنے شوہر کو زہر دے رہی ہیں؟ ان کے وہ الفاظ، آج تمہارے سسر کا آخری دن ہے، اب مجھے خونی اور شفاق سازش کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میرا سارا وجود ایک شدید صدمے اور لرزش کا شکار ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے آٹے کا پیڑا چھوٹ کر کاؤنٹر پر گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن میں نے انتہائی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور خود کو معمول پر رکھنے کی کوشش کی تاکہ رضیہ بیگم کو میرے شک کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہ ہو۔ رضیہ بیگم نے وہ دودھ کا گلاس اٹھایا اور مجھے دوبارہ جلدی کھانا لگانے کی تاکید کرتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں کئی منٹوں تک وہیں کچن کے فرش پر کھڑی کانپتی رہی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ہولناک صورتحال میں کیا کروں۔ اگر میں زبیر کو یہ بات بتاتی تو وہ کبھی اپنی ماں پر شک نہ کرتا اور الٹا مجھے ہی گھر سے نکال دیتا۔ اگر میں حاجی شفاعت کو بتاتی تو وہ صدمے سے ہی مر جاتے۔
میں نے فیصلہ کیا کہ میں حاجی شفاعت کو کسی بھی قیمت پر مرنے نہیں دوں گی اور میں خود اس سازش کو ناکام بناؤں گی۔ رات کا کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے انتہائی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دسترخوان بچھایا اور تمام برتن انتہائی ترتیب سے دسترخوان پر چن دیے۔ حاجی شفاعت کو 2 ملازمین سہارا دے کر ان کے کمرے سے باہر لائے اور انہیں دسترخوان کے بالکل سرے پر بٹھا دیا۔ ان کے بائیں جانب زبیر بیٹھا تھا اور دائیں جانب کامران بیٹھا تھا، جو مسلسل اپنے موبائل فون میں مصروف تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ رضیہ بیگم حاجی شفاعت کے بالکل قریب بیٹھی تھی اور ان کے سامنے وہ دودھ کا گلاس رکھا تھا جس میں انہوں نے وہ سفید پاؤڈر ملایا تھا۔ حاجی شفاعت کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ایک گلاس خالص دودھ پیا کرتے تھے۔ میں نے دسترخوان پر بیٹھتی اپنی نظریں اس گلاس پر جما دیں۔ میرا دل میرے سینے میں اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ اگر حاجی شفاعت نے وہ دودھ پی لیا تو ان کی جان چلی جائے گی اور میں جو ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچانک حویلی کے بیرونی دروازے پر کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ زبیر اور کامران نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور رضیہ بیگم بھی ملازم کو دروازہ کھولنے کی ہدایت دینے لگی۔ یہی وہ واحد اور انتہائی قیمتی لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اور انتہائی پھرتی سے مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کوئی آواز پیدا کیے حاجی شفاعت کے سامنے رکھا ہوا وہ زہریلا دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے رضیہ بیگم کے گلاس کے ساتھ خاموشی سے بدل دیا۔ میرا یہ عمل اس قدر تیز اور خفیہ تھا کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو اس بات کی ذرا برابر بھی بھنک نہیں پڑ سکی کہ میں نے ان کی نظروں کے سامنے کیا کھیل کھیلا ہے۔ دروازے پر آنے والا شخص محلے کا ایک خام سا آدمی تھا جو کسی چندے کے سلسلے میں آیا تھا۔ ملازم نے اسے فارغ کر کے دروازہ بند کر دیا اور سب کی توجہ دوبارہ دسترخوان کی طرف مبذول ہو گئی۔ حاجی شفاعت نے اللہ کا نام لیا اور اپنا وہ گلاس اٹھایا جو دراصل رضیہ بیگم کا تھا اور اسے ایک ہی سانس میں پی گئے۔ دوسری طرف رضیہ بیگم نے وہ گلاس اٹھایا جس میں وہ زہریلا سفید پاؤڈر ملا ہوا تھا اور اسے پینا شروع کر دیا۔ میں اپنی جگہ پر بت بنی بیٹھی تھی اور میری سانسیں میرے سینے میں پوری طرح اٹک چکی تھی۔ میں نے سسر کی جان تو بچا لی تھی، لیکن مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے انجانے میں ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز غلطی کر دی ہے جس کا خمیازہ مجھے ساری زندگی اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دب کر بھگتنا پڑے گا۔ رضیہ بیگم نے جیسے ہی دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے دسترخوان پر رکھا، ان کے چہرے کا رنگ اچانک موت کی طرح پیلا پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور تکلیف کی شدت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی اور ان کے گلے سے ایک انتہائی دل خراش اور گھٹی گھٹی سی کرا نکلی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے اور گلے کو انتہائی سختی سے جکڑ لیا اور ان کا پورا جسم کسی تیز برقی جھٹکے کی طرح اکڑنے لگا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اس اچانک افتاد پر مکمل طور پر سکتے میں آ گئے۔ زبیر نے گھبرا کر اپنی ماں کو پکڑا، لیکن رضیہ بیگم کا جسم اب جھٹکے کھا رہا تھا اور ان کے منہ سے سفید رنگ کی انتہائی گاڑھی اور خوفناک جھاگ نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک چکی تھیں اور وہ فرش پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ یہ ہولناک اور لرزہ خیز منظر دیکھ کر حاجی شفاعت کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حویلی میں ایک قیامت خیز کہرام اور ماتم برپا ہو گیا۔ زبیر نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے ملازمین کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا اور کامران بھی گھبراہٹ میں زبیر کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو اٹھانے لگا۔ میں وہیں دسترخوان کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی
اور میرے اندر ایک ایسا خوفناک زلزلہ بپا تھا جس نے میرے ہوش و حواس جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے سسر کو بچانے کے چکر میں اپنی ساس کو وہ زہر پلا دیا ہے جو انہوں نے خود اپنے شوہر کے لیے تیار کیا تھا۔ ہم سب نے انتہائی افراتفری اور گھبراہٹ کے عالم میں رضیہ بیگم کو گاڑی میں ڈالا اور شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑ لگا دی۔ گاڑی کا سفر میرے لیے کسی انتہائی خوفناک اور طویل ترین جہنم کے سفر سے کم نہیں تھا۔ رضیہ بیگم کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور ان کے منہ سے نکلنے والی جھاگ ان کے کپڑوں کو داغدار کر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہم نے انہیں فوراً ایمرجنسی میں منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں اور نرسوں کی ایک بڑی ٹیم نے انہیں گھیر لیا اور ان کی ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ زبیر اور کامران ایمرجنسی کے دروازے کے باہر کھڑے رو رہے تھے اور میں ایک تاریک کونے میں دیوار کے ساتھ لگی اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو مجرم قرار دے رہی تھی۔ چند منٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے انتہائی تشویشناک لہجے میں بتایا کہ مریضہ کی حالت انتہائی خراب ہے اور ان کے جسم میں کوئی نامعلوم اور انتہائی خطرناک زہر تیزی سے پھیل رہا ہے، جس نے ان کے اعصابی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ انہیں فوری انتہائی نگہداشت کی وارڈ یعنی ICU میں منتقل کیا جائے اور ان کے خون کے نمونے فوری طور پر لیبارٹری بھجوائے جائیں تاکہ اس مہلک زہر کا نام اور اس کی نوعیت معلوم کی جا سکے۔ رضیہ بیگم کو ICU میں منتقل کر دیا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مختلف قسم کی مشینیں اور مانیٹر لگا دیے گئے۔ ICU کے باہر کا وہ وقت میرے لیے ایک انتہائی اعصاب شکن اور اذیتناک وقت تھا۔ میں بار بار اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، مجھ سے یہ کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے ایک جان بچانے کے لیے دوسری جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ زبیر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ بار بار ICU کے شیشے سے اپنی ماں کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا، جبکہ کامران کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور بے چینی تھی جو کسی صدمے سے زیادہ کسی خوف کی عکاسی کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل اور اذیتناک انتظار کے بعد لیبارٹری سے خون کی رپورٹ آ گئی اور ہسپتال کا سب سے سینئر ڈاکٹر وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑ کر انتہائی سنجیدہ اور غضبناک چہرے کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ ڈاکٹر نے زبیر اور کامران کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور انتہائی کڑکدار اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے مریضہ کے خون کا مکمل تجزیہ کر لیا ہے اور ان کے جسم میں کوئی عام زہر نہیں پایا گیا، بلکہ انہیں ایک انتہائی نایاب، خطرناک اور جان لیوا کیمیکل دیا گیا ہے جس کا نام ایتھیلیم سلفیٹ ہے۔ یہ ایتھیلیم سلفیٹ کوئی عام بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف مخصوص اور بڑی کیمیائی فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس زہر کا ایک قطرہ بھی انسان کو چند منٹوں میں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے اس زہر کا نام سن کر یعنی ایتھیلیم سلفیٹ سنتے ہی ICU کے باہر کی اس خاموش راہداری میں ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز سناٹا چھا گیا جس میں صرف ہمارے دلوں کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب زبیر مجھ پر حملہ کرے گا اور میں سب کو سچ بتا دوں گی کہ میں نے گلاس بدلے تھے، لیکن جو منظر اس کے بعد میرے سامنے پیش آیا اس نے میری دنیا کو ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا اور مجھے ایک ایسے لرزہ خیز اور رونگٹے کھڑا کر دینے والے سچ سے روشناس کرایا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہوتے ہی زبیر نے میری طرف دیکھنے یا مجھ سے کچھ پوچھنے کی بجائے بجلی کی سی تیزی اور ایک بفرے ہوئے درندے کی طرح پلٹ کر اپنے چھوٹے بھائی کامران کی گردن کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے انتہائی سختی سے دبوچ لیا اور اسے پوری قوت سے اس ہسپتال کی ٹھنڈی اور سخت دیوار کے ساتھ دے مارا۔ کامران کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آئیں اور وہ زبیر کی
فولادی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ کو مارنے لگا۔ زبیر کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسا صفاق اور خونخوار غصہ تھا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زبیر نے انتہائی غضبناک اور کڑکدار آواز میں چیختے ہوئے کامران کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور دھاڑتے ہوئے کہا کہ کمینے اور غدار انسان، تو نے جائیداد کی لالچ میں اپنے ہی باپ کو مارنے کے لیے ان کی دوائی میں وہ تھیلیم سلفیٹ ملا دیا جو تیری ہی کیمیکل فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تو پیسوں کا بھوکا ہے، لیکن تو اتنا گر جائے گا کہ حاجی شفاعت جیسے شفیق باپ کو زہر دے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زبیر کے ان الفاظ نے میرے دماغ میں ایک زوردار اور ہولناک دھماکہ کر دیا، اور ماضی کی وہ تمام کڑیاں ایک انتہائی بھیانک اور لرزہ خیز سچائی بن کر میرے سامنے جڑنے لگی۔ مجھے فوراً وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ وہ مجھ پر یہ ہولناک راز فاش ہو گیا یہ کہ رضیہ بیگم کچن میں دودھ میں کوئی زہر نہیں ملا رہی تھی، بلکہ وہ تو حاجی شفاعت کے دل کی وہ مخصوص دوائی ملا رہی تھی جو صفوف کی شکل میں ہوتی تھی، اور ان کے وہ الفاظ کہ وہ آج تمہارے سسر کا آخری دن ہے، دراصل اس بات کا اشارہ تھے کہ آج حاجی شفاعت کی بیماری اور تخلیق کا آخری دن تھا، کیونکہ وہ دوا ان کی آخری خوراک تھی۔ لیکن کامران جو ایک انتہائی شاطر، صفاق اور دولت کا لالچی درندہ تھا، اس نے حاجی شفاعت کی جائیداد اکیلے قبضہ کرنے کے لیے ان کی اس دوائی کی شیشی میں اپنی فیکٹری کا وہ انتہائی خطرناک اور مہلک زہر تھیلیم سلفیٹ ملا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں رضیہ بیگم روزانہ اپنے ہاتھوں سے حاجی شفاعت کو وہ دوا دودھ میں ملا کر پلاتی ہیں، اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ حاجی شفاعت یہ زہریلی پی کر مر جائیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور اگر تفتیش ہوئی بھی تو سارا الزام رضیہ بیگم پر آئے گا۔ لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی شیطانی سازشوں سے بہت بالا ہوتے ہیں۔ میری ایک نادانستگی میں کی گئی حرکت نے کامران کے اس تمام خونی منصوبے کو الٹا کر رکھ دیا۔ جب میں نے حاجی شفاعت کی جان بچانے کے لیے وہ گلاس بدلے تو دراصل میں نے کامران کا بچھایا ہوا وہ زہریلا جال اسی کی ماں کے گلے میں ڈال دیا، اور حاجی شفاعت کی بجائے رضیہ بیگم اس زہر کا شکار ہو گئی تھی۔ کامران اب دیوار کے ساتھ لگا رو رہا تھا اور زبیر کے سامنے اپنے اس انتہائی گھنونے اور صفاق جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ وہ جائیداد کا اکلوتا وارث بننا چاہتا تھا، اور اس نے یہ زہر صرف اپنے باپ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اپنی ماں اس کا نشانہ بن جائے گی۔ زبیر نے کامران کی اس بے شرمی اور اس کے اعتراف پر اسے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ ہسپتال کا عملہ اور کچھ لوگ انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ حاجی شفاعت اس ظالم بیٹے کی سازش سے محفوظ رہے، لیکن رضیہ بیگم کی اس حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میرا وہ شک تھا جس نے مجھے گلاس بدلنے پر مجبور کیا۔ زبیر نے اسی وقت پولیس کو ہسپتال بلا لیا اور کامران کو اس کے اس ہولناک جرم کے تمام ثبوتوں اور اس کے اپنے اعتراف کے ساتھ قانون کے محافظوں کے حوالے کر دیا۔ کامران کو ہتھکڑیاں پہنا کر پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا گیا، اور اس کا سارا غرور اور اس کی چالاکیاں اور اس کی دولت کی ہوس ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کی تاریک سلاخوں کے پیچھے دفن ہو گئی۔ قدرت کا یہ مکافات عمل کتنا خوفناک اور کڑا تھا کہ جس بیٹے نے اپنے باپ کو مارنے کی سازش کی، قدرت نے اسی کے بچھائے ہوئے جال میں اس کی ماں کو گرا دیا اور اسے دنیا کے سامنے عبرت کا ایک ایسا نشان بنا دیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور میں آج بھی جب اس کچن میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اس طوفانی رات اور اس دودھ کے گلاس کی وہ تلخ اور خونی یادیں بری طرح ڈرا دیتی ہیں، اور مجھے یہ احساس دلاتی ہیں کہ انسان چاہے کتنی گہری اور شفاق سازشیں کیوں نہ بن لے، لیکن قدرت کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے اور وہ ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتی ہے۔ اور یہ داستان اس بات کا ابدی ثبوت ہے کہ دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے،
لیکن سچائی اور انصاف کا راستہ ہمیشہ اپنا حق چھین لیتا ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔